اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد. ارشاد الہی ہو رہا ہے اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان و رحیم ہے. یا پیغمبر سے اللہ اب اس کا اگر یہ ترجمہ کریں گے پیغمبر اس اللہ کے نام سے ابتدا کرو جو رحمان و رحیم ہے. ہم نے یا ترجمہ ہوگا اس اللہ کے نام سے ابتدا ہے جو رحمان و رحیم ہے. ہم نے انا بے شک ہم نے آتینا کل کوثر ہم نے آپ کو کوثر آتینا ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. فصلی لربک وانحر پس اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھو اور قربانیاں پیش کرو. انا پھر خدا قسم کھا کے کہتے ہیں انا آتینا پھر کیا کہتے ہیں انا شانیہ ہم نے آپ کو جو دیا ہے جو بھی دیا آپ کے جو بھی ہماری طرف سے عطا ہوا ہے انا شانیہ کا ہو الابتر جو بھی اس کے مقابلے میں آئے اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوتا. تو اس سورے میں خداوند عالم نے تمام کائنات کی بقا کا راز بتایا. ہر شے کی بقا کا راز ہے کہ وہ کوثر کے مقابل میں. اسی لیے جو صلوات پڑھی جاتی ہے اللہم صل علی محمد. قرآن میں جو آیت ہے اللہ بھی صلوات پڑھتا ہے ملائکہ بھی پڑھتے ہیں تم بھی پڑھو. تو صلوات اب سوچئے اس خداوند عالم کی رحمتیں صلوات جس پر ہے تو اس کے مقابلے میں جو آئے گا صلوات کے راستے میں اس پر لعنت ہو جائے گی. وہ لعنتی بن جائے خود بخود. لعنت یعنی خدا کی رحمت سے دور ہو. اب اتنا بے شک آپ کے جو ان کے مقابلے میں آیا رحمت سے دور ہوا لعنتی بنا اس کا ٹھکانہ جہنم. دنیا میں بھی اس کا نام لینے والا. اب ایسے قرآن حدیث میں ایک حدیث ملتی ہے کہ جب روز محشر ہوگا تو وہاں ایسا سما ہوگا کہ ماں اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے انکار کرتی ہے بھاگے گی. یعنی اگر بیٹے نے کچھ ایسا کام کیا ہے جو پیغمبر کے مطابق اگر اس کے کوثر کے مقابلے میں آیا بیٹا تو پھر ماں بھی اس سے بھاگے گی. بھلو اس کا بیٹا ہے اس نے زحمتیں اٹھائیں اس کو لیکن وہاں ایسا ہوگا کہ اس کے عمل ایسے ہوں گے کہ جو ماں اپنے بیٹے اوپر جان دے دیتی ہے محبت وہ وہاں اسے بھاگے گی کہ ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں. اگر وہی بیٹا کوثر والا ہوا رحمت والا ہوا ایسی بات ہے تو پھر انسان کو کیونکہ رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن سارے حسب نسب ختم ہو جائیں گے صرف میرا رہ جائے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ میرا اور مجھ سے جو جڑے لوگ بس ایک رشتہ مجھ سے جڑے یعنی جو اللہ میں یقین رکھتے ہیں ہماری رسالت سے اقرار کرتے ہیں اور علی کی ولایت پہ اقرار کرتے ہیں گواہی دیتے ہیں اور ولایت پہ اقرار کرتے ہیں 14 معصومین کی. بس وہی رشتہ قائم رہے گا باقی اور جو رشتے ہیں سب ختم ہو جائیں گے. اب وہ کیا اب خداوند عالم نے
جب یہ کہا کہ ان کے مقابلے میں جو آئے گا فنا ہو جائے گا، آپ تعریف کریں۔ اب یہ کوثر کا سلسلہ جو ہے صبح قیامت تک رہے گا، کیونکہ خدا نے اس میں کائنات کی بقا کا راز چھپا کے رکھا ہے۔ اب غور کریں اور دیکھیں کہ خداوند عالم نے جب کہا، اس کے بعد تمام کفار مکہ نے آپ کو طعنہ دینا بند کر دیا۔ اور یہ بات نہیں، آج دنیا نے دیکھا، بات اس زمانے کے دشمن کی ہو یا آج کے جتنی بھی تاریخیں آپ کی ملتی، بنی امیہ بنی عباس کی، جنہوں نے اس سے حق غرض کیے، لیکن جب تاریخ لکھنے بیٹھے تو سب سے بہترین انسان ان کو، یعنی سیرت رسول کا اگر کوئی نمونہ ہے تو بھائی یہی اہل بیت جو ذرا سلام اللہ علیہ کی نسل ایمان انہی میں ملتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ امام ان لوگوں نے جتنے منصوبے بنائے اپنی عقل سے، اپنے دور کے اعتبار سے بنائے، لیکن اللہ جو منصوبہ بنا رہا تھا کہ سب کے منصوبے فیل کر دیے۔ آپ غور کریں کہ امام حسین السلام نے جو صبر کیا ہے، یا امام حسن السلام نے جو صبر کا مظاہرہ کیا ہے، جو معاہدہ ہو جاتا ہے، جب امام حسن خلیفہ منتخب ہو جاتے ہیں امت کے، تو اس کے بعد جب آپ مصلحت ایسی ہوتی ہے تو ایک ایگریمنٹ کراتے ہیں، تاریخ میں جسے معاہدہ کہا جاتا ہے، صلح حسن کے نام سے مشہور ہے۔ آپ غور کریں امام حسن نے جو صلح کی تھی وہ کن شرائط پہ کی؟ آپ دیکھیں پریشانی ہے امیر شام کو ماننے کی کیا ہے، کیونکہ امام حسن نے جو صلح کی گئی تھی امام حسن سے، وہ ان شرائط پہ کی گئی تھی جس سے ہمارا عقیدہ صحیح ثابت ہے۔ جب ایک دو معاہدے ہوئے تھے تو اس میں کہیں یہی نہیں لکھا ہے کہ اس کے بعد جیسے پہلے ووٹنگ سے انتخاب ہوگا۔ دیکھیے مولا کائنات کے مقابلے میں 3 لوگوں پر 3 طرح سے ظلم کیا گیا۔ مولا کائنات کا حق جو غصب کیا گیا، جو ظلم ہوا، جس کے لیے شہزادی نے اتنی بے قربانی دی ولایت کے لیے، تو وہ 3 طریقے۔ پہلا طریقہ یہ تھا کہ اپنے آپ بنا لیا، ایک نے نامنیٹ کیا، سب نے ہاں ہاں ہو گئے۔ جب دوسرا آیا تو نامنیٹ کر ان کو پر وصیت کر کے پہلے خلیفہ نے دوسرے کا انتخاب، بھائی یہ بنیں گے، اپنے بعد انہیں نامنیٹ کر دیا، سمجھ گئے؟ پہلے اس کے بعد جب تیسری مرتبہ ہوا تو کہا سب ووٹنگ ہو گئی، ووٹنگ سے آ رہا، سب پوری امت راضی ہو گئی ہے۔ پہلا جو انہوں نے نام دیا، اس کے بعد پوری سب سے پکڑ پڑ کے بحث لینے لگی، یعنی جو ووٹنگ کا سلسلہ آپ کہتے ہیں آ رہا ہوگی، ووٹنگ ہو گئی، ان کا انتخاب۔ دوسرا جب مولا کائنات کے خلافت میں ظلم ہوا کہ انہوں نے ان کو اٹھا کے نامزد کر دیا۔ تیسرا ظلم مولا کائنات پہ جب کیا گیا، جب شورا بنائی گئی، آپ سمجھ گئے؟ آپ دیکھیے الہی منصوبہ کیا ہوتا ہے، اس وقت کے انسان سوچ نہیں سکتے تھے واقعی کہ امامت ہوتی کس طرح سے، حکمت الہی ہوتی۔ اللہ نے کہا ایک تم منصوبہ بناؤ، ایک ہم بناتے ہیں، دیکھتے کون کامیاب ہوتا ہے۔ تو امام حسن نے جو معاہدہ ہوا اس میں صاف لکھ دیا گیا، اس میں صاف لکھ دیا گیا اب نہ کوئی شورا ہوگا، نہ کوئی ووٹنگ ہوگی، نہ کوئی نامنیشن ہوگا، کوئی نامنیٹ کی، یعنی امیر شام اپنے بعد نہ ووٹ کے ذریعے خلیفہ کا انتخاب کر سکتے ہیں بظاہر، باطن کی بند بظاہر، یعنی جو پہلا تھا اس کو باطل کیا، یعنی ووٹ کے عقائد کو باطل کیا، نامنیشن کے عقائد کو باطل کیا کہ تمہارا کام نہیں ہے، اور شورا کے عقائد کو باطل کیا، اس پہ دستخط کرا دی۔ یعنی پوری امت کا اجماع اس بات پہ ہو گیا کہ ووٹنگ بھی غلط ہے، نامنیشن بھی غلط ہے، کسی کو زبردستی نامنیٹ کر کے بنایا گیا، اور شورا کے ذریعے بھی بنایا گیا۔ اب کہتے ہیں، اب خود دیکھیے کہ خلافت خود بظاہری حکومت، زمان حکومت جو ہے وہ خود بخود امام حسن کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ امیر شام کے مرنے کے بعد اب نہ کسی شورا کی ضرورت ہے امت کی،
نہ کسی امت میں کسی کو نامنیٹ کرنے کا حق ہے، نہ کسی ووٹنگ کی ضرورت ہے. یعنی جو عقیدے مسلمانوں کے تھے، جن وجہوں سے ولایت کو غصب کیا گیا تھا، مولا کائنات کی ولایت پہ، یعنی حکومت کو بظاہری ولایت کیا، ظاہری حکومت کو غصب کیا گیا تھا، تینوں غاصبین پہ قدخل تاریخ میں معاہدہ پوری امت کا اجماع کرا لیا. وہاں صحابی بھی موجود ہیں، مطلب تابعی بھی موجود ہیں، سب طرح کے لوگوں نے، یعنی دونوں طرف کی، ادھر کے بھی ادھر کے بھی، یعنی پوری امت کا اجماع کرا لیا اس بات پر کہ مولا کائنات کے حق غصب کا، جو غریب میں مولا بنائے گئے تھے، جو اعلان ولایت ہوا تھا، اس کو غصب کرنے کی جو 3 صورتیں تھیں، وہ تینوں پہ مولا امام حسن علیہ السلام نے مہر لگوا دی. یہ سب باطل تھے. اگر ایسا نہ ہوتا، جب معاہد کیا، اب اس کے بعد خود بخود امام حسن خلیفہ بنیں گے، امام حسن نہیں ہوں گے تو امام حسین بنیں گے. آپ بتائیے کس روح سے بن رہے ہیں؟ یہ جو معاہدہ امت کر رہی تھی، پوری امت نے کیا تھا. یعنی جو بنی امیہ جو مخالف تھے مولا کائنات کے دور میں، جو راضی نہیں تھے، وہ بھی سب راضی ہو گئے. یہ امام حسن کی فضیلت تھی، یعنی پوری امت سے اجماع کروا لیا. اب اگر ایک آدمی خلاف ہو جائے، نہیں، کوئی نہیں خلاف ہوا. ہاں، اگر مخالف ہوا وہ جو مولا امام حسن کی طرف کے جو ناقبت اندیش جاہل چاہنے والے تھے، انہوں نے اعتراض کیا مولا پہ. جو تاریخ میں اعتراضات ملتے ہیں، امام حسن کے جو جاہل چاہنے والے تھے، جن کو جاہل سے مراد جن کو معرفت امام نہیں تھی، جو وقت پرستی اور نفس پرستی، اپنی موقع پرستی دیکھتے تھے، اس ٹائپ کے جو ساتھ والے تھے، نام کے چاہنے والے تھے، انہوں نے مولا کو مخالفت کی. لیکن باطل کی طرف سے کسی نے مخالفت نہیں. تاریخ آپ پڑھیں تو اس میں جو مخالفت اس طرح کی ہوتی ہے، مولا امام حسن کو نازیبہ الفاظ کہے جاتے ہیں، تو وہ لوگ کو باطل والے نہیں کہتے ہیں، بنی امیہ نہیں کہتے ہیں. وہی نہیں کہتا، کہتا ہے تو کچھ اپنے سر پھرے ہوتے ہیں جو جن کو معرفت نہیں ہوتی، اس کے بعد مخالف ہو جاتے ہیں. آپ تو غور کریں تو یعنی یہاں امام حسن کا جو منصوبہ تھا، صلح حسن کے ذریعے سے ثابت کر دیا کہ خلافت الہی منصوبہ، اور یہ الہی ہوتا ہے، یہ بندوں کے ذریعے نہیں، اللہ نے بنائے. کیوں؟ کیونکہ آپ جوانان جنت کے سردار تھے، آپ امام ہیں، رسول کی حدیث موجود تھی، اس روح سے آپ امام بنے. یعنی امت یکجا کر دیا پوری امت کو کہ اب اس کے بعد امام حسن ہوں گے، امام حسن نہیں ہوں گے تو امام حسین کی طرف خلافت خود بخود پلٹ جائے گی. اب کسی کو بنانا نہیں پڑا کہ ووٹنگ کے ذریعے بنیں گے، انتخاب ہوگا، زمان آئے گا، یا شورا کے ذریعے بنایا جائے گا. اسی لیے آپ تصور کریں، جو تاریخ پڑھیں تو وہاں جو اعتراضات ہوتے تو امیر شام نے یہی سازش کی تھی، کیونکہ جانتا ہے کہ جہاں یہ بات ہوگی، کیونکہ وہ کر ہی نہیں سکتا تھا، امام حسن کے صبر کا امتحان لیتے یہ کچھ کریں، یہ معاہدہ توڑیں تو ہم بھی اپنا کچھ کریں کے ساتھ. لیکن انہوں نے معاہدہ توڑ دیا، اب ہم ووٹنگ کے ذریعے اپنے لڑکے کو بنا رہے ہیں. یہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا، لیکن جو معاہدہ کیا تھا، اب ہم شورا کے ذریعے انتخاب، بھائی اس کا پاور تھا، طاقت ہے، شورا بھی، ووٹنگ بھی، پیسہ بھی، نامنیشن، کیونکہ انہوں نے معاہدہ توڑا تو ہم نے ایسا کیا. تو مولا نے ان کو موقع ہی نہیں دیا. امام حسن کا کمال یہ تھا، امام حسن کے بعد 10 سال امام حسین صبر کے ساتھ گزار تھے، صرف اسی لیے کہ یہ نہ ہو کہ آپ نے کیا ہے، آپ نے توڑا تو ہم نے توڑا. ایسے نہیں، شام میں بھی جو لوگ تھے، ایسا نہیں کہ فطرتاً سب خرابی لوگ وہاں بستے تھے، بس برین واش کر دیا تھا ان کو بدنام کرنا. استغفر اللہ، اہل بیت جو ایسی نازبہ کہ مولا کائنات میں جب شہادت ہوتی ہے تو شام والے کہتے ہی کیا ہیں، 20 سال پہلے، کربلا سے 20 سال پہلے جب شام والے کہتے ہیں کہ مولوی علی مسجد میں کیا کر رہے تھے، سوچے اس طرح سے اہل بیت کے خلاف سازشیں کی تھی. مولا کائنات گالیاں دی جائیں، آپ تصور کریں. لیکن یہی شام میں آپ تصور، یہ اہل امام حسن اور یہ جناب زینب کا کمال ہوتا ہے، سید زینب کا کمال ہوتا ہے. آپ تو جس شام میں مولا کائنات، اور اسی وجہ سے شام والے حاکم بنے تھے، کربلا کا واقعہ ہو جاتا ہے.
لیکن کربلا کے واقعے کے بعد جب جناب زینب نے جو جہاد کیا ہے، جو اپنا مطلب جو واقعی امام جو اسلام کی خدمت کی ہے، انسان واقعات آپ پڑھیں، اسی کے بعد یزید کے بعد زیادہ وقت کی بات نہیں ہے، جتنے سارے مظالم یزید کے دور میں کربلا ہوئی، یعنی معاہدہ توڑا گیا، یزید کو بنایا گیا، کربلا ہوئی، اس کے بعد یزید کے بعد جب اس کا بیٹا بیٹھتا، یہ جناب زینب کا کمال تھا۔ آپ تصور کریں کہ اس کے بیٹے نے نہ اپنے باپ پہ لعنت کی، اپنے دادا پہ لعنت کی، جس نے اہل بیت پہ ظلم کیا تو اس پہ لعنت دے دی، اور یعنی منبر پہ کھڑے ہو کے دربار میں کھڑے کہ اس نے کہا جاؤ چوتھے امام کو بلاؤ، یہ حق ان کا ہے۔ آپ غور کریں، تاریخ میں ملتا ہے یہ کس نے کیا تھا؟ یہ جناب زینب کی عزاداری نے کیا۔ یہ جناب زینب نے کسی دربار میں تو کچھ کر لے، میں جس دربار میں جناب زینب کی شان تھی کہ تو کچھ کر لے ہمارا نام نہیں، اسی منبر سے اس نے جدید نے گستاخی کی تھی، جناب زینب سے ساتھ کلام کیا تھا، اسی منبر پہ کھڑے ہو کے اس کا بیٹا کہتا ہے سید سجاد خلیفہ ہیں، حسین برحق تھے، علی برحق تھے، حسن برحق تھے، ہمارے پردادا غلط تھے، ہمارے دادا غلط تھے، ہمارے باپ غلط تھے، انہوں نے ظلم کیا تھا۔ اسی منبر پہ کھڑے ہو کے جہاں زینب نیچے کھڑی، تاریخ سوچ 3 سال کی مدت میں، 2 سال کے بعد آپ تصور کریں ایسا انقلاب جناب زینب لاتی ہیں، بے حکمت الہی ہوتی ہے، اللہ نے کہا ہم تمہیں کامیابی دے گی۔ اسی دربار میں کھڑے ہو کے جہاں سے یزید نے کہا تھا بتاؤ کون حق پہ، تم حق پہ تھے، ہم حق تھے، اللہ کس کے ساتھ ہے، بتاؤ تمہارے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اسی دربار میں، اسی منبر پر، اسی تخت پہ کھڑے ہو کر اس کا بیٹا کہتا میرا باپ بھی غلط تھا، میرا دادا، میرا سب غلط تھے، اہل بیت حق پہ، یہ حق ان کا ہے۔ اب غور کریں، اسی دربار میں کھڑے ہو کے اللہ نے جہاں زینب تو کچھ کر لے، اس وقت بھی تمام سفراء موجود تھے، تمام عمراء موجود تھے، پوری اسلامی غیر اسلامی ملکوں کے سربراہ ایلچی موجود تھے، ان کی موجودگی میں جہاں کہا تھا وہی لوگ موجود تھے، کچھ بدلے نہیں تھے زیادہ۔ انہی دربار میں دیکھا کہ ایسے فضائل ہوتے ہیں، ایسی کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا۔ تو یہ حکمت عملی تھی امام حسن کی کہ ایسے معاہدہ، ایسی بات ہے کہ آپ معاہدہ توڑیں، معاہدہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کافر ہو تو بھی آپ کو پورا کرنا پڑے گا، تو معاہدے میں یہ بات تھی، اسی لیے امام حسن نے 10 سال صبر کیا، زہر سے آپ شہید کر دیے جاتے ہیں۔ آپ تصور کریں جناب اہل بیت کے مصائب میں جناب زینب کا صبر کیسا ہوگا کہ آپ جس بھائی کی اتنی محبت کرتی ہیں اس بھائی کی لگن میں ٹکڑے کلیجے کے کٹ کے گر رہے ہیں اور آپ صبر کرتی ہیں، اس کے بعد جب جنازہ تیار ہو کے باہر جاتا ہے اللہ اکبر تو رسول کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیا جاتا۔ آپ غور کریں، یہ صبر ہے، یہ جہاد ہے، یہ ہدایت کے لیے مسلمہ کی آنکھیں کھولنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے ہوتا۔ ابن مولا کہتے ہیں صبر سے کام لو، تلواریں کھینچ آتی ہیں لیکن بنی ہاشم سے امام حسین کہتے ہیں نہیں صبر سے کام لو۔ اب صبر کرتے ہیں کہ بھائی کی وصیت ہوتی، جنازہ واپس آتا ہے، اللہ اکبر، ایک بھائی کے جنازہ گھر سے رخصت ہو گیا، حسن جیسا بھائی، اس کے بعد جنازہ جب واپس آتا ہے تو زینب پہ کیا بیتی ہوگی، اور جس بھائی کے جنازہ انہوں نے کس سالی میں جاتا واپس آتا تو تیر پہ وقت ہے۔ آپ تصور کریں ایسے بھائی کے بیٹے نے جب حسین سے اجازت کے لیے جناب قاسم آئے تھے تو حسین دل پہ کیا بیتی ہوگی، سارا منظر آنکھوں کے سامنے آتا ہوگا کہ وہی بھائی کا بیٹا ہے جس کے ٹکڑے کلیجے کے ٹکڑے لگت میں ہی دیتے، یہ وہی بھائی کا بیٹا ہے جسے پہلے رسول میں دفن نہیں ہونے دیا گیا، یہ وہی بھائی کا بیٹا ہے جس کے اوپر جنازے پہ تیر برسائے گئے، یہ اسی بھائی کا بیٹا ہے جس کے جنازے کو دوبارہ گھر میں لایا گیا، یہ اسی بھائی کا یتیم۔ اللہ اکبر، حسین کیسے اجازت دی، اللہ اکبر۔ اس کے بعد جب حسین سے اجازت ملتی ہے تو ایک گوشے میں قاسم بیٹھ جاتے ہیں اور گریا کرنے لگتے، ماں کی نگاہ پڑتی ہے، جب ماں کی نگاہ پڑی تو ماں نے کہا قاسم کیا ہوا، میدان میں گئے نہیں؟ اماں کیا کریں، چچا اجازت نہیں دیتے، بس آپ اجازت دلوا دیجیے۔ اب فرماتی ہیں بیٹا تمہارے بابا نے وصیت کی تھی جب اس وقت گراں ترین سخت ترین وقت آئے
تو اس وصیت پہ عمل کرنا جو تعویذ کی شکل پہ تمہیں بازو پہ موجود ہے۔ اللہ اکبر، اب اس سے سخت وقت ہو نہیں سکتا کہ حسین مرنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ محشر میں جب سب سرخرو ہو گئے تو میں فاطمہ کے سامنے شرمندہ ہوں گی کہ فروا کا بیٹا نہیں ذبح ہوا، دوسرا فروا کا بیٹا زندہ رہا اور محمد تو قتل ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، اب وہ کھولا جاتا ہے تعویذ تو اس میں تحریر دیکھتے ہیں۔ ابھی تک جو قاسم مایوسی کی عالم میں تھے، گریوزاری کر رہے تھے، چچا کے پاس منتوں کرنے کے لیے جاتے تھے، عجیب شان سے دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، مسکراتے ہوئے۔ چچا نے دیکھا بھتیجا مسکراتا ہوا آیا، لیکن بھتیجے نے جو پیغام سنایا تو بچا سکا کہ قاسم کا پروانہ ہے موت کا۔ اللہ اکبر، حسین نے پڑھا تو بھتیجے کو گلے سے لگایا، ہزاروں کرتار گریا کیا کہ غشی تاری ہو گئی۔ اللہ اکبر، غش سے افاقہ ہوا تو مولا کہتے مجھے بھی ایک وصیت پہ عمل کرنا ہے۔ یہاں پہ کبریٰ کو بلاتے ہیں، عقد فرماتے ہیں۔ عقد ہوا تھا کہ ملعون ایک کہتا اے حسین اب تمہاری طرف سے لڑنے والا کوئی نہیں بچا، اب تمہاری طرف سے آؤ۔ اللہ اکبر، یہ صدا سننی تھی۔ جناب قاسم تلوار ٹیک کے کھڑے ہوتے ہیں، کبریٰ نے دامن تھام لیا، اے قاسم ابھی تو ہمارا عقد ہوا، ہم نے ایک دوسرے کو تو پہچانا بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ہم تم تو جا رہے ہو، ہم محشر میں کیسے پہچانیں گے؟ جناب قاسم نے رسید کا ٹکڑا دیا، کہ کبریٰ اس کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کو پہچان لیں گے۔ اللہ اکبر، اب قاسم جاتے ہیں۔ حسین جب باہر نکل کے آتے ہیں تو اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پہ سوار کرتے ہیں۔ اب گھوڑے بقاتل میں اتنا ملتا ہے کہ حسین کی طرف سے ایک چاند نکلا جو شام کے بادل میں کھو گیا۔ اللہ اکبر، چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، لیکن جامع قاسم کون ہے؟ وہ داد شجاعت دینے، وہ زبردست گھمسان گرائی، کوئی جامع قاسم کو ذہن نہیں کر پا رہا۔ حضرت کے لڑکے آتے ہیں، وہ بھی واصل جہنم ہو جاتے ہیں۔ حضرت آتا ہے، وہ بھی شکست کھاتا ہے۔ اللہ اکبر، اسی اثنا میں ہوتا کیا ہے؟ آپ کی رکابوں میں تسمہ پھنستا ہے۔ آپ چاہتے کہ تسمہ صحیح کرے تو شدید حملہ کرے کتنے ساتھ کے اوپر۔ اللہ اکبر، اسی اثنا میں لوگوں کو موقع ملتا ہے اور چاروں طرف تینوں تلواروں کا تو حملہ ہے، ساتھ میں ایک گل جب لگتا ہے تو آپ گھوڑے میں سنبھل نہیں پاتے، زمین میں تشریف لاتے۔ جب زمین پہ آتے ہیں تو حسین کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ اب حسین تیزی سے پہنچتے ہیں، ایک طرف سے جناب عباس۔ اللہ اکبر، اسی اثنا میں ہوتا کیا ہے کہ فوج میں بھگدڑ بنتی ہے اور جناب قاسم کا جسم پامال ہو جاتا ہے۔ جب ٹاپیں پڑتی تھی سینوں میں تو تڑپ کے چچا کو پکارتے تھے۔ حسین پہنچے ہیں تو برسیاں کہتے ہیں اے بھتیجے میرے اوپر چاہ گئے کہ تم آواز دیتے رہے، میں نہیں مدد کیا آپ لے آ پایا۔ اللہ اکبر، اب حسین جو ہے بھتیجے کے لاش کو اٹھاتے ہیں، سینے سے سینہ ملا ہے، زمین پہ پیر قد دیتے جا رہے ہیں، لاشیں کو خیمے میں لائے ہیں، بیویاں نوحہ کر رہی ہیں، بیویاں وہاں قاسمہ کے مصائب پڑھنی۔ اللہ اکبر، لیکن ایک بیوی کون ہے؟ یہ ہے فاطمہ کبریٰ، جو مارے شرم کے رو بھی نہیں سکتی۔ ابھی تو عقد ہوا ہے، ابھی بیوہ ہوئی ہے، ہمیشہ شادی رکی ہے، آپ کے شوہر کا لاچا پامال ہوا ہے۔ ارے ابھی آپ کے بعد پامال ہوا تو بابا آپ کے شوہر کا لاچا خیمے میں احترام سے لے آئے، لیکن جب آپ کے بابا کا لاچا پامال ہوگا زمین کربلا میں تو کوئی نہیں ہوگا۔ آپ بہن ہوگی، دیکھتی رہے گی، جب پسلیاں چٹکنے کی آوازیں آئے گی تو زینب تڑپ کے ٹھاموں میں سر دے گی، ارے مجھے پامال کر لو، میرے بھائی کو پامال نہ کرو۔ اور یہ ایسا زینب کی غربت تھی کہ امام زمانہ آج بھی فریاد کرتے ہیں، ارے سلام ہو عثمان جی سے اس طرح سے پامال کیا گیا کہ بھائی پسلیاں دائیں طرف اور دائیں پسلیاں بائیں طرف، زینب دیکھتی رہی، حسین پامال ہو گئے۔ اللہ اللہ قوم الظالمین وسع عالم الذین ظلموا آمد آخر باری سے ایک بار ہم تین بار پورے توحید اللہ